بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک اللہ کے ولی کا قصہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو سیدنا عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی حالات ٹھیک نہ تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اپنی زوجہ کو کھلاتے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ میرے سرتاج، آپ میری حالت اور کیفیت سے بخوبی واقف ہیں۔ اس وقت مجھے غذا کی سخت ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو جائے۔ اب میں مزید صبر نہیں کر سکتی، نہ طاقت رکھتی ہوں، خدا را کچھ کیجیے۔ اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بیتاب ہو گئے اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دکاندار کے پاس گئے۔ وہ اکثر اس دکاندار سے غلہ وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ دکاندار کا اس پر قرض بھی تھا۔ اس نے دکاندار کو گھر کی حالت بتائی اور سامان خردنوش طلب کیا اور کہا میں جلد ہی قیمت ادا کر دوں گا، لیکن وہ دکاندار نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے دکاندار کے پاس گئے اور اپنی حالت سے آگاہ کیا کہ کچھ چیزیں طلب کیں، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اگر جس جگہ پہ انہوں نے امید تھی وہاں ان کے پاس گئے، لیکن اسے کہیں سے بھی مدد نہ ملی۔ وہ رنجیدہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ میں کس کے پاس جاؤں، کس سے اپنی حاجت طلب کروں۔ وہ دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا۔ ایک ملاح نے اسے دیکھا جو اپنی کشتی میں بیٹھا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھ کر آواز لگائی، میں فلاں علاقے میں سواریاں بٹھاتا ہوں، جس نے جانا ہو آ جائے۔ وہ آدمی اس کی طرف گیا، وہ کشتی کنارے پر لیے آیا، وہ اس پر سوار ہو گیا اور کشتی دریائے دجلہ کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ملاح نے اسے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کچھ معلوم نہیں۔ ملاح نے تعجب سے پوچھا، تو جیسا عجیب آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تم رات گئے کشتی میں بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم نے جانا کہاں ہے۔ ملاح کی یہ بات سن کر اس نے ملاح کو اپنی حالت سے آگاہ کیا تو وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا، میرے بھائی غم نہ کرو، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، جہاں تک ہو سکا میں تمہاری پریشانی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس نے ایک جگہ کشتی روکی اور اسے دریائے دجلہ کے کنارے واقع مسجد میں لے گیا۔ وہاں کا بھائی، یہاں کاری رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم وضو کرو، مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے اس نیک بندے سے دعا کرو کہ انشاءاللہ اللہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا اور تمہارے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ وہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سیدنا مصروف قاری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس نے بھی دو رکعت نماز ادا کی اور سلام کر کے آپ رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تم کون ہو؟ آپ نے جب دیکھا، آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے میری بات توجہ سے اس بات کو سنا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باہر موسم خراب ہونے لگا، بارش زور پکڑ رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا اور بار بار نگاہیں باہر کر رہا تھا اور بارش بڑھتی جا رہی تھی کہ کس حال میں کیسے ہوں گے اس کے گھر والے۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک باہر مسجد سے کسی جانور کی آواز آئی۔ ایک سوار آیا، اتر کر مسجد میں آیا، اس نے قریب آ کر بیٹھ گیا میرے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضور میں فلاں شخص کا قاصد ہوں، انہوں نے مجھے آپ کا سلام بھیجا ہے اور میں نے خواب میں اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جناب، میں یہ نذرانہ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں، قبول فرمائیں اور آپ یہ رقم جسے مستحق سمجھیں اسے عطا کر دیں۔ قاصد کا پیغام سن کر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ ساری رقم تم اس آدمی کو دے دو۔ قاصد نے کہا، حضور یہ 500 دینار ہے۔ فرمایا، ہاں سب اس کو دے دو۔ قاصد نے ساری رقم اسے دے دی۔ اس نے ساری رقم چادر میں رکھی، آپ رحمۃ اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت گھر کو چل پڑا اور جا کر دکاندار سے کہا، دیکھو یہ 500 دینار ہیں، اللہ نے اپنے خزانے سے مجھے عطا کیے ہیں، تمہارا مجھ پر جتنا قرض ہے لے لو اور باقی مجھے سودا دے دو۔ دکاندار نے کہا، کل تک یہ رقم اپنے پاس رکھو اور جو چاہیے تمہیں اس ضرورت کا سامان لے جاؤ۔ اب یہ سارا سامان گھر کیسے لے کے جاؤں گا، یہ سامان تو بہت زیادہ۔ اس نے کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کچھ سامان دکاندار نے اٹھایا، کچھ اس نے دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی زوجہ شکوہ کرنے لگی کہ اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی ہے۔ کھانا کھایا اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح ہوئی تو بیوی کو سارے دینار دکھائے اور سارا واقعہ بھی سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور غیبی امداد پر اللہ کی پاکی بیان کی۔ ان دیناروں سے کاشتکاری کے لیے کچھ زمین خریدی انہوں نے تاکہ گھر کا گزر بسر ہو سکے، اور کچھ ہی دن میں اللہ پاک نے ان کو اتنی برکت دی کہ ان کی تنگ دستی دور ہو گئی۔ دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ میرے محترم دوستوں، دعا قبول نہ ہو تو طریقہ بدلو اور دوسروں سے دعا کرواؤ، اور اللہ پاک اللہ نہ جانے کس کی دعا قبول و منظور فرما لے اللہ، اور اللہ والے کا دامن پکڑے رکھو اور ان سے دعا کرواؤ تاکہ اللہ پاک ہم پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔